بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کلاس 9 اسٹوڈنٹ، آپ کا جو مطالعہ پاکستان کا پیپر ہونا ہے پرسوں، اس حوالے سے میں نے چیپٹر 1 سے کوئی کنسیپچول ایم سی کیوز بنایا، یعنی آپ کو ایک ایکسرسائز میں دیے گئے ہوئے ہیں اور اس سیٹ کے بھی میں نے بنائے ہیں. تو آپ کو یہ آپ نے یاد کر لینا انشاءاللہ. یہ آپ کو شارٹ کوسچن میں مدد دے سکتے ہیں، لانگ میں بھی. جب دیکھیں آپ جب آپ کو ڈیٹس یاد ہوتی ہیں، آپ کو شخصیات کے نام یاد ہوتے ہیں، تو مطالعہ میں نمبر لینا بہت آسان ہوتا ہے. تو چلتے میں نے ایم سی کیوز بنائے ہیں چیپٹر 1 کے، تو آپ ان کو پڑھ دیتے ہیں. درست جواب کا انتخاب کر کے دائرہ پر کریں. یہ میں نے نوٹس بنائے ہیں. تو یہ آپ نے ماں کو ببل فل کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے برصغیر میں جداگانہ مسلم قومیت کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ علامہ اقبال، قائد اعظم، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان. تو ظاہر سی بات ہے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ برصغیر میں جداگانہ مسلم قومیت کا تصور پیش کیا تھا. اس کا صحیح آپشن سر سید احمد خان ہے. یعنی سر سید احمد خان نے جب جنگ آزادی کو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد سر سید احمد خان نے جو تعلیمی تحریک شروع کی تھی، تحریک علی گڑھ کی. تو یہ اس کا جواب سر سید احمد خان ہے. پھر ڈیش کا ریاض پر تفرقہ بازی کا الزام لگاتے تھے. برطانوی واسرائے مسلم لیگ کے رہنما کانگریسی لیڈر ان میں سے کوئی نہیں. تو کانگریس کے لیڈر ہی قائد اعظم پر تفرقہ بازی کا الزام لگاتے تھے. تو اس کا جواب ہے کانگریسی لیڈر. آگے علامہ اقبال نے اسلامی آئین کے ڈیش بنیادی اصول بیان کیے. 1 2 3 4. تو یہ 2 ہے، آپ اپنی بک سے پڑھ لیں. آگے سر سید احمد خان پیدا ہوئے 1817 میں، 1823 میں، 1825 میں، 1819 میں. تو یہ ہوگا 1817 میں. آگے ڈیش کو علامہ اقبال نے قائد اعظم کے نام خط میں اسلام کے اقتصادی نظام کو یقینی طریقے سے نافذ کرنے کے لیے کہا. یعنی یہ خط کب انہوں نے لکھا تھا؟ 28 مئی 1937، 28 مئی 1938، 29 مئی 1938، 29 مئی 1939. تو اس کا صحیح جواب ہے 28 مئی 1937. یعنی یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے وہی ڈیٹ ملتی جلتی دے دیتے ہیں 28 مئی کی، تاکہ سن آپ کو چینج کر دیا، کبھی ڈیٹ چینج کر دی، سن وہی رہا. تو آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو ڈیٹس کو اگر یاد نہیں تھی، آپ کو ہیڈنگ بنا کے یاد کر لیں تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائیں گی. تو اس کا صحیح جواب ہے 28 مئی 1937. پھر قائد اعظم نے ڈھاکہ عوامی اجتماع سے کب خطاب کیا؟ 14 اگست 1947، 23 مارچ 1947، 21 مارچ 1949 اور 21 مارچ 1948. دیکھیں انہوں نے یہ جو 21 مارچ 1948 تھا، اب اس سے نزدیک ترین ڈیٹ وہ 14 اگست اور 23 مارچ کنفیوز کرنے کے لیے ایسے دے دی ہے میں نے. لیکن اس کو آپ نے یہ ڈیٹ پکی یاد رکھنی ہے کہ 21 مارچ 1948 ہی اس کی صحیح ڈیٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح 14 اگست 23 مارچ دے کے آپ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے پیپر کے اندر. لیکن آپ کو جب آپ اپنی پورے چیپٹر کی، آپ کو ہر چیپٹر کی ڈیٹس یاد ہوں گی، آپ نے لکھی ہوں گی، لکھ کے یاد کریں گے تو یاد ہو جائیں گی. تو یہ ایم سی کیوز کے اندر آ سکتے ہیں. اب شخصیات آ سکتی ہیں، ڈیٹ آ سکتی ہے. آگے ڈیش نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی تحریک شروع کی. اوپر میں نے بتا دیا کہ جیسے سر سید احمد خان نے تعلیمی تحریک شروع کی تھی. آگے قائد اعظم نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لوگوں سے ریڈیو خطاب کب کیا؟ جنوری 1948، فروری 1948، مارچ 1949، مارچ 1948. تو اس کا صحیح جواب ہے فروری 1948. آپ نے یہ چیزیں یاد رکھیں. ریڈیو خطاب کب کیا تھا؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے کب قائد اعظم نے خطاب کیا تھا؟ جتنی ڈیٹس دی ہوئی آپ نے ان کو ہیڈنگ بنا کے لکھ لینی. آگے قائد اعظم کو یقین تھا کہ پاکستان کے آئین کی نوعیت ہوگی. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. مذہبی، سیاسی، جمہوری، آمرانہ. تو جمہوری نوعیت ہوگی آئین کی، تو یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا. آگے آ جاتے ہیں پھر نمبر 10 پہ. قائد اعظم نے ڈیش پہ فرمایا پاکستان کے غیر مسلم مساوی درجے کے شہری ہیں. یہ 11 جولائی 1947، 11 اگست 1947، 11 اگست 1948، 11 اگست 1946. اب 11 اگست 1947 ہے، اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی تھی، اور ساتھ یہ پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب بھی کیا تھا. اب یہ 11 اگست 1947 والا بہت امپارٹنٹ ہے. اب پہلی دستور ساز اسمبلی سے کب خطاب کیا تھا؟ پھر آپ کے شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا، اور پاکستان میں اقلیتوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں. اس میں آپ کا لانگ نوٹس بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے اس کو آپ دیکھ لینا ہے. اس کو آپ سارے حقوق وہی جو ہمیں ملتے ہیں وہ غیر مسلم اقلیتوں کو ملتے ہیں. وہ وزیر اعظم پاکستان کا نہیں بن سکتے. باقی آپ ان کے لیے وہی انصاف ہے جو ہمارے لیے، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے. اچھا آگے علامہ اقبال نے ڈیش کو فرمایا کہ اتحاد ترقی کے لیے ناگزیر ہے. 28 مئی 1937، 13 دسمبر 1928، 1930، 1938. یہ 13 دسمبر 1928 کو فرمایا تھا اتحاد ترقی کے لیے ناگزیر ہے. اتحاد سے مراد وہ چیز ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی حل نہ ہو، لیکن نئے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں. جیسے اب دیکھیں پہلے جیسے کہتے تھے مسجد یہ سپیکر حرام تھا، پھر اب لوگوں نے کہا یہ اب جائز ہے. پہلے اس کو سب ویڈیو بنانے سب فتوے لگاتے تھے.
اب ہر کوئی ویڈیو بناتا ہے، تو یہ دور کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اب ویڈیو بنائے بغیر کسی کو دیکھنے نئے دور کے تقاضے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب سب سے بڑی مثال علامہ اقبال نے دی ہے اجتہاد کی۔ آگے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسلامی ریاست کے قانون آئین میں ترمیم ڈیش برابر ہے، مسلمان، انسان، انگریز، ہندو، یعنی سارے انسان برابر ہیں اسلامی ریاست میں، سارے انسانوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی تھی تو وہاں بھی انہوں نے سب کو شامل کیا تھا، اس میں یہودی بھی تھے اور بھی قومیں تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو اس کا آپ لانگ کویسچن بھی اس طرح آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آگے علامہ اقبال نے ڈیش کو فرمایا کہ حب الوطنی جذبہ ایمان ہے۔ 9 مارچ 1938، 13 دسمبر 1928، 28 مئی 1937 اور یا 1930۔ اب دیکھیں وہی سوال، ڈیٹس وہی چینج آگے پیچھے کی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ 9 مارچ 1938 آپ نے فرمایا حب الوطنی جذبہ ایمان ہے۔ حب الوطنی کے بارے میں کب فرمایا تھا، اتحاد کے بارے میں کب فرمایا تھا، یہ آپ ہیڈنگ بنا کے لیکن آپ کو شارٹ کوسچن میں بھی کام آ سکتی ہے۔ علامہ اقبال کی نظریات کی روشنی میں نظریہ پاکستان، وہاں بھی اب یہ ڈیٹس آپ کو کام آ سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے ڈیش کو مسلم فرمایا کہ مسلم قومیت کی بنیاد دین اسلام ہے، یہ آپ کو 9 مارچ 1938۔ قائد اعظم نے ڈیش کو فرمایا کہ ہندو غلبے سے نجات ضروری ہے، فروری 1948، اگست 1941، 23 مارچ 1940، 22 مارچ 1940۔ تو یہ 23 مارچ 1940 کو فرمایا تھا، جو قرارداد لاہور ہوئی تھی، جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے 22 مارچ میں کیا چیزیں بیان ہوئی تھیں، 22 سے 23 مارچ 24 مارچ تک وہ اجلاس چل رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ آگے قائد اعظم نے ڈیش کو فرمایا کہ اسلام اور ہندوازم دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، 23 مارچ 1940، 22 مارچ 1940، 11 اگست 1947، 21 مارچ 1948۔ تو اس کا صحیح جواب 22 مارچ 1940۔ سب کچھ چیزیں انہوں نے 22 مارچ کو بیان کی تھی، کچھ 23 مارچ کو بیان کی تھی۔ آگے سر سید احمد خان کی تعلیمی طریقہ سے مسلمانوں کے ایک ڈیش نے قبول کیا ہے، بڑے طبقے نے، محدود طبقے، متوسط طبقے نے، امیر طبقے نے، یعنی محدود طبقے نے اس کا اثر قبول کیا تھا، لیکن اگر وہ زیادہ مسلمان اس ٹائم تعلیم حاصل کر لیتے، جدید تعلیم حاصل کر لیتے، تو آج ہمیں تعلیمی مشکلات کا اتنا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دیکھیں انڈین ہم سے اس لیے آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب بھی تعلیم پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو اب اس طرح اور بھی علامہ اقبال نے خطبہ الاباد کب دیا، وہ 1930 کو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں علامہ اقبال کی یوم پیدائش اور یوم وفات پہ آ سکتا ہے، قائد اعظم کی یوم پیدائش اور یوم وفات وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کے کویسچن آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ پنجاب یہ فیڈرل بورڈ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بنے، پنجاب ٹیکسٹ بک کی بھی آپ نے بک دیکھ لینی ہے، وہ آپ کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ آپ MCQs یاد کریں گے، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کئی اس کے اندر شارٹ کویسچن بھی حل ہو جائیں گے اور لانگ کویسچن میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ تو چلے میں کوشش کرتا ہوں آپ کا ایک دن ہے جتنے ویڈیوز ہو سکتے ہیں میں بنا لیتا ہوں، باقی آپ نے اپنی تیاری پوری کرنی ہے اچھے طریقے سے تاکہ آپ یہ مطالعہ میں اچھے نمبر آئیں، اور آپ نے لانگ کویسچن دونوں کر کے آنے ہیں۔ شارٹ میں آپ 3 سے 5 لائنوں پہ لکھنا ہے، لانگ کو آپ نے کم از کم 1.5 سے 2 پیج پہ لکھ لینا ہے، اور اس MCQs کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، تو آپ کے اچھے نمبر انشاءاللہ